السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو پڑھ لیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ یعنی آگے ہم نے وہ سبق پڑھا تھا جن حروف کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، یعنی زبر، زیر پیش، جزم والے حرف کو کیسے پڑھنا، واولین اور یائلین۔ ان 6 سبق کو نارمل پڑھا جاتا ہے، ان کو کھینچا نہیں جاتا۔ اگر آپ کو اس قاعدے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ PDF لنک نیچے مل جائے گی، جا کر ضرور دیکھیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں مدہ کے متعلق پڑھنا ہے۔ ہم نے کاپی میں آپ کے لیے ایک قاعدہ نوٹ کیا ہے، اس کے سمجھنے سے آپ کو آج کا یہ پورا سبق اچھی طرح اور بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس قاعدے کو ضرور دیکھیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے مدہ 3 ہے۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ۔ آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ صرف الف مدہ کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو آج کے سبق کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ الف مدہ کہتے کس کو اور کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے نیچے یہاں پر لکھا ہے ان کو ایک الف کے برابر کھینچے، یعنی ان تینوں مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ بعد میں چیز سمجھائیں گے، پہلے الف مدہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا۔ جہاں پر بھی قرآن پاک میں خالی الف آئے گا اور اس سے پہلے اگر زبر آئے گا تو وہاں پر الف مدہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الف خالی ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کو پڑھیں گے آ، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا ان کو ایک الف کے برابر کھینچے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد خالی الف سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا تو اس کو پڑھیں گے با۔ پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے، اس کو ب، اور اس کو پڑھ رہے تھے ا، لیکن ایک الف بڑھ گیا لہٰذا یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے آ۔ یہاں پر بھی پہلے ہم اس کو پڑھ رہے تھے ب، لیکن اب اس کے بعد خالی الف بڑھ گیا تو اس کو پڑھیں گے با۔ ایک مرتبہ الف مدہ کا گرامر واپس سمجھ لیجئے اور اپنے بھی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 الف مدہ، خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زبر لکھا ہے، زیر پیش ایسی چیز نہیں، صرف زبر، اور وہ بھی کہاں پر، خالی الف سے پہلے، تو وہاں پر الف مدہ ہوگا۔ انشاءاللہ واو مدہ اور یا مدہ کس کو کہتے ہیں اس کے بعد کے سبق میں ضرور پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ گرامر اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا یہ گرامر سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے تھے ب، اب خالی الف بڑھ گیا، اب اس کو پڑھیں گے با۔ گرامر کیا ہے، خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ب، با، ت، تا۔ اب خالی الف بڑھ گیا تو اب اس کو پڑھیں گے تا۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے تھے ث، اب پڑھیں گے سا۔ کیوں، اس لیے کہ خالی الف سے پہلے زبر آ گیا لہٰذا یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ج، جا۔ ہجے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس ہجے کرنے کا پورا طریقہ الگ ہے۔ اگر آپ کی ہجے کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو جب آپ اماں پارا یا قرآن پاک ہاتھ میں لیں گے تو وہاں پر جا کر بھی ہجے کے بغیر آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ ہا، خو، خو کو پور پڑھنا ہے۔ دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، ان دونوں کو دا پڑھیں گے۔ 2-4 جگہ پر ہجے کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذا، ذا، رو، رو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ زا، سا، شا، سو۔ دھیان سے پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر ضرور کھینچے، یہ الف مدہ ہے۔ رو، تو، زو، آ، آ، غو۔ غو ان کو پور بھی پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ غو، فا، فا، قو، قو، کا،
لا لا ما ما نا وا ہا الف زبر ہا حمزہ الف زبر آ یا. اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو آگے والا سبق بھی آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی نارمل ہے. اب یہاں پر ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے جو ہم نے آگے پڑھ لیے، یعنی زبر، زیر پیش، جزم والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ، واولین اور یائلین. اور آج کے سبق میں ہم نے جو الف مدہ پڑھا وہ بھی نیچے آئے گا، یعنی 7 چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے اور فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر آپ نے آگے والا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ آج کا سبق پڑھنے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. با ب باب، یہ ہجے کرنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس. بہت سے لوگ اس کو ہجے اس طرح کرتے ہیں، با الف زبر با، با زبر ب، باب. لیکن اگر جہاں پر 5-6 ورڈ ہوتے ہیں تو جب لاسٹ والا ورڈ پڑھنے جاتے ہیں تو پہلے نمبر کیا پڑھا تھا وہ بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی بچے پڑھتے ہیں ہم نے ان کو اسی انداز سے پڑھایا ہے، انہوں نے الحمدللہ بہت جلدی کیچ اپ کیا ہے. اسی لیے ہم آپ کو رائے دیتے ہیں آپ اسی انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. باب باب، کان کان، عاد عاد، فاز فاز، زاد زاد. اس طرح ہجے کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ اما پر اور قرآن پاک میں کیچ اپ کر لیں گے. قولا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے زبر، خالی الف سے پہلے زبر. اب یہاں پر قوف کو پڑھنا ہے، یہاں پر لام کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور الف مدہ جہاں پر بھی پڑھے تو منہ اچھی طرح کھولنا ہے، اگر منہ برابر نہیں کھولیں گے تو الف مدہ اچھے سے ادا نہیں ہوگا. قولا قولا، تابا تابا، خوب خوب، لنا. یہاں پر شروع میں الف مدہ نہیں ہے، لام کے اوپر صرف زبر ہے، اور الف مدہ لام کو پڑھنے کے بعد ہے. نا لنا، نارو نارو، ناس ناس، خوف خوف، رون رون. جہاں پر ہم نے ڈاٹ نہیں بنایا اور ان کو پہلے والے سبق میں پور پڑھایا ہے ان کو آج کے سبق میں بھی پور پڑھنا ہے. مالا مالا، فما فما، قل، یہاں پر جزم والا حرف آ گیا. قلنا قلنا، منہا منہا، سوا ثوابو ثوابو. یہاں پر 3 الگ الگ اسٹیپ آ گئے تو اس کو ہجے کیسے کریں گے؟ پہلے س پڑھیں گے، پھر وا پڑھیں گے، پھر دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر با پڑھنا ہے. ثوا ثوابو ثوابو، اصو اصوب اصوب. صاد کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے. اخو اخوہو اخوہو، سلا سلامو سلامو، وئی وإذا وإذا، أرو أراد أراد، مال مال، ہا مالہا. لا کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، لا کو نارمل پڑھنا ہے بغیر کھینچے، اس کے اوپر صرف حرکت ہے، اس کے بعد خالی الف نہیں ہے. مالہا، کو کھینچا گیا، ہم نے اوپر بتا دیا کہ خالی الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، خالی الف سے پہلے زبر آوے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مقام مقام،
الحمدللہ یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس قاعدے کی ضرورت ہے تو PDF لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی, ضرور چیک کریں. اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہے, پسند آیا ہے, تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا ثواب آپ کو ملے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.